بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 32، آخری قسط۔ اصولی اختلافات پر نیب سے استعفیٰ دے دیا۔ مشرف کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ قانون میں ترمیم کر کے مجھے زبردستی نکال دیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جس پر اعتبار کیا وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن گیا۔ کسی پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ حکومت نے نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زور آزمائی اور کی۔ مجھے کہا گیا کہ صدر صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک کونسل بنے گی جو نیب کے اہم کیسوں کو سنے گی۔ اس میں جنرل حامد، طارق عزیز، اٹارنی جنرل، میں اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل عرفان قادر بیٹھیں گے۔ قادر صاحب نہایت شائستہ طبیعت کے انسان تھے، اور ایک ان کے ڈپٹی تھے ملک افضل، جنہوں نے سارے کام کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور بلا جھجک کام کرتے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ جس کیس کی حکومت نشاندہی کرے گی وہ اس کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ کونسل سمجھے گی کہ کیس کو آگے بڑھانا ہے تو ہی نیب اس پر کارروائی کا مجاز ہوگا، ورنہ کیس بند کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، کونسل کے سامنے کیس پیش کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان کے مشوروں سے مستفید ہوں گا، لیکن کیس صرف اس وقت بند کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ یہ کیس جائز نہیں۔ میں نے کہا کہ نیب کے قانون میں یہی لکھا ہے اور میں صرف اس قانون کے مطابق کام کرنے کا مجاز ہوں۔ اس کا تحفظ میری اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ اس موضوع پر کافی دن تک لے دے ہوتی رہی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ میں صدر صاحب کو نیب کی طرف سے ایک خط لکھوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو نیب کی کارروائیوں کو دیکھ سکے۔ میں نے 30 مارچ 2007 کو اس موضوع پر خط لکھ کر بھیج دیا، مگر مشورہ یہ دیا کہ چونکہ 2002 کی اینٹی کرپشن اسٹریٹجی نے 5 برسوں میں کچھ حاصل نہیں کیا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اینٹی کرپشن کے ہر پہلو کا جائزہ لے اور ایک نئی اسٹریٹجی بنائے اور ایسے ڈھانچے اور قوانین تشکیل دے جو اس اسٹریٹجی کے مقاصد کو وقت مقررہ پر پورا کر سکیں۔ اس پر بھی خاصی ناراضگی رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ نیب کے قوانین کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں کیا ترامیم کی جائیں کہ چیئرمین کو پوری طرح تابع کیا جا سکے۔ اپریل کے مہینے میں ایک دورے پر میں جنوبی افریقہ گیا، جہاں اینٹی کرپشن پر ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین وسیم افضل کا دفتر جو لاہور میں تھا ختم کر دیا گیا ہے، اور بے نظیر صاحبہ اور ان کی فیملی کے کیسوں کے تمام کاغذات نیب اسلام آباد کے دفتر بھجوائے جا چکے ہیں۔ اب ساری ذمہ داری کا طوق میرے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ طارق عزیز صاحب کو ملا تو کہنے لگے کہ بی بی صاحبہ کا اسپین والا کیس بند کر دیں۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اگر آج میں کیس بند کر دوں اور کل بے نظیر صاحبہ مجھ پر ایک کیس کھول دیں کہ میں نے چیئرمین نیب کی حیثیت سے ان پر جعلی کیس بنایا تھا اور حتی کہ عزت کا دعویٰ کر دیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے، نہیں، ایسے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، مگر میں اسی کی اوٹ لیتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو رقم بھی بھرنی پڑی حکومت بھرے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ کل حکومت بدل جائے تو پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ حکومت اور چیف جسٹس صاحب کے بیچ مسائل شروع ہو چکے تھے۔ لال مسجد کا مسئلہ بھی چل رہا تھا۔ بے نظیر صاحبہ کے کیسز کا معاملہ لٹکا رہا۔ پھر ایک دن طارق صاحب نے دفتر بلوایا۔ کہنے لگے، ملک کا سیاسی استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، دنیا سے ہمارے تعلقات کا انحصار بھی اب اسی پر ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے تمام مقدمات بند کر دیے جائیں۔ کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کا اس سلسلے میں کتنا دباؤ ہے۔ میں نے کہا، میں ان تمام باتوں کو سمجھتا ہوں، مگر اس کام کو کرنے میں میرے لیے بہت پیچیدگیاں ہیں۔
کہنے لگے آپ لندن چلے جائیں، وہاں رحمان ملک صاحب سے مل لیں، وہی بے نظیر صاحبہ کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں اور آپ کو وہی یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کیا یقین دلائیں گے؟ تو ہنس کر کہنے لگے آپ ان سے ملے تو صحیح۔ کہنے لگے پھر اسپین بھی چلے جائیں، وہاں بے نظیر صاحبہ کے وکیل آپ کو دستاویزی یقین دہانی بھی کرا دیں گے کہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ایک عرصے سے اس مسئلے کو ٹال رہا تھا، مگر اب مزید ٹال مٹول کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ صاف کہنا پڑا کہ یہ مقدمات میں اصولی طور پر بند نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ میری موجودگی میں نہیں ہوگا۔ وہ کچھ ناراض ہو گئے کہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، اتنے دنوں اس معاملے کو کیوں لٹکائے رکھا۔ میں واپس اپنے دفتر آ گیا۔ اگلے دن پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے وہ حکم نامہ سنایا جس کا ذکر شروع میں کیا ہے۔ صدر صاحب نے بے نظیر بھٹو کے مقدمات بند کرا دیے، تو اب میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں یہ عہدہ چھوڑ دیتا۔ طارق عزیز صاحب کو یہ کہہ کر اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، میں اپنے دفتر واپس آ گیا۔ دن گزرنے کو تھا کہ ان کا فون آیا۔ کہنے لگے ہم نے اس موضوع پر ایک میٹنگ کی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس میٹنگ میں کون کون تھے۔ پھر کہا کہ ہم سب کا یہی خیال ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اور اس مسئلے کو کسی طرح حل کر لیں۔ میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، تو کہا کہ پھر آپ استعفیٰ بھجوا دیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون آیا کہ آج کل چیف جسٹس صاحب کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اور لال مسجد کا بھی۔ اگر آپ ان حالات میں استعفیٰ دیں گے تو حکومت کو خاصا دھچکا لگے گا۔ کہنے لگے آپ سے گزارش ہے کہ خرابی صحت کی بنیاد پر 2 ماہ کی چھٹی لے لیں، پھر اگر چاہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ میں نے کہا کہ حکومت کو غیر مستحکم کرنا میرا مقصد نہیں، میں ایسے ہی کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے آپ اور بیگم صاحبہ 2 ماہ کے لیے بیرون ملک جہاں بھی جانا چاہتے ہوں چلے جائیں اور طبی معائنہ وغیرہ بھی جہاں سے چاہیں کرا لیں، تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 3 مئی 2007 کا دن تھا۔ اسی دن 2 ماہ کی میڈیکل بنیاد پر چھٹی کی درخواست وزیر اعظم صاحب کو بھجوائی اور ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل محمد صدیق کو چیئرمین کے طور پر کام کرنے کا مجاز نامہ دے کر گھر چلا گیا۔ پھر اس دن کے بعد دفتر نہیں گیا۔ چھٹیوں کے دوران مجھ پر لگاتار زور پڑتا رہا کہ اب آپ کی غیر حاضری میں مقدمات بند ہو چکے ہیں، آپ پر تو ان کا بوجھ نہیں ہے، تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ مجھے استعفیٰ دینے کی مجبوری نہیں تھی، اپنی جگہ پر ڈٹ بھی سکتا تھا۔ مشرف صاحب کو مجبور کرتا کہ وہ قانون میں ترمیم کر کے مجھے زبردستی نکال دیں، مگر ایسا نہیں کیا۔ اس کا شاید صرف ایک ہی فائدہ ہوتا کہ میں ہیرو بن جاتا، چیف جسٹس صاحب کے جلوس میں شامل ہو جاتا، گرتی ہوئی حکومت کو گرانے میں میرا بھی ہاتھ ہوتا، سیاسی روپ دھار لیتا، اوروں کی طرح چیزوں کو بدل دینے کا نعرہ میں بھی لگاتا، لیکن میرا دل اس طرف مائل نہیں تھا۔ اس کا فائدہ کوئی سیاستدان ہی اٹھاتا، جن میں سے کسی پر بھی میرا اعتقاد نہ تھا۔ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ جس کا اعتبار کیا تھا، جس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی انہی سیاستدانوں کے ساتھ مل گیا تھا، اسی نظام کا حصہ بن گیا تھا۔ اختتام قسط نمبر 32، آخری قسط۔